السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں بہت سے دلائل و براہین پیش کیے گئے، اور ابھی اس سے قبل مخالفین کی جانب سے وہ آیات کریمہ جو پیش کی جاتی ہیں اور اس کے مفاہیم اور ظاہری معنوں کو لیتے ہوئے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تو ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور اس کی صحیح تفسیر اس سے پہلے 6 آیات یہ ذکر ہوئی، 7ویں آیت یہاں پر آج ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر فرمائے گا ماذا اجبتم کہ تم کو کیا جواب ملا، قالوا لا علم لنا وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس کو پیش کرتے ہیں، اور مخالفین اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی 3 توجیہیں فرمائی۔ اولاً سب سے پہلی توجیہ تو یہ کہ یہ اس کا معنی اور اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ خدایا تیرے علم کے مقابلے میں ہم کو علم نہیں، تیرے علم کے مقابلے میں ہم کو علم نہیں، یعنی جو رسولان عظام تمام رسولوں نے یہ عرض کیا لا علم لنا ہمیں علم نہیں، تو اس کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اے اللہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں، ہم کو علم نہیں۔ دوسری توجیہ یہ کہ یہاں پر یہ علم کی جو نفی کی گئی، یہ جو عرض کیا گیا یہ ادباً عرض کیا گیا، ادب کے طور پر۔ جب کسی بڑی شان والے کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو اب اس کے سامنے ادباً یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ عموماً انسانوں کے درمیان بھی کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑا عالم ہے، تو اب اس کے سامنے اگر تھوڑا بہت کچھ علم اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ یہ فوراً اگر کہے کہ ہاں مجھ کو یہ معلوم ہے یہ معلوم ہے، تو اس کو بے ادب سمجھا جائے گا، بلکہ وہ معلوم رہتے ہوئے بھی یہی کہے کہ مجھے کچھ علم نہیں، تو یہ ادب ہے۔ تو یا تو ادباً عرض کیا گیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ قیامت میں جس وقت نفسی نفسی فرمانے کا وقت ہوگا
اس وقت انبیاء کرام یہ فرمائیں گے. اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ فرمائیں گے، اور بعد میں پھر عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی قوم کو تبلیغ احکام کی، یعنی ہم نے یا اللہ تیرے تمام احکام جو بھی ہم تک پہنچے ہم نے ان تک پہنچائے، ہم نے تمام احکام پہنچائے، تبلیغ کی، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ لوگ بتائیں گے. تو یہ علم غیب ہی تو ہے. انبیاء کرام جو یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے ان تک یہ تمام چیزیں احکام یہ پہنچائے مگر وہ لوگ نہیں مانے، کفار نہیں مانے، تو پھر وہ کفار یہ کہیں گے کہ نہیں ہم کو احکام نہیں پہنچے، احکام نہ پہنچے. پھر جس پر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبیاء کرام کی گواہی دے گی، انبیاء کرام کی، ان انبیاء کرام کی گواہ بن کے یہ امت جو ہے وہ حاضر کی جائے گی گواہی کے طور پر. تو اب یہ تمام باتیں جو بعد میں ہوں گی یہ بھی تو علم غیبی ہے. تو اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پر جو انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے سامنے ادباً یہ عرض کیا گیا. تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ پس اس قول کی بنا پر پیغمبروں نے اپنی ذات سے علم کی نفی کی، اپنی ذات سے علم کی نفی کی، اگرچہ وہ جانتے تھے. کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ ان کا علم اللہ کے علم کے سامنے مثل نہ ہونے کے ہو گیا. اللہ کے علم کے سامنے ان کا علم یہ نہ ہونے کی طرح ہو گیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں. یعنی ہمارا علم تو نہ کے برابر ہے اللہ کے علم کے سامنے. تو یہ مطلب ہے ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہمارا علم نہ کے برابر ہے، مثل نہ ہونے کے ہو گیا. اور مدارک شریف میں تفسیر مدارک یہ مشہور تفسیر کی کتاب ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان انبیاء نے یہ عرض کیا تو یہ کس طور پر؟ تو فرماتے ہیں ادباً عرض کیا، ادب کے طور پر عرض کیا. یعنی ہمارا علم تیرے علم کے ساتھ ساقط ہے، پس گویا ہم کو علم ہی نہیں. یعنی تیرے علم کے سامنے ہمارا علم تو ساقط ہے، کچھ نہیں ہے، ختم ہے، تو گویا کہ ہم کو کچھ بھی علم نہیں ہے. تو لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، تو یہ کہ گویا کہ ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہمارا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا ہے کہ گویا کچھ علم نہیں. تفسیر کبیر اسی آیت کے ماتحت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جبکہ جان لیا کہ اللہ عالم ہے، بے علم نہیں، حلیم ہے، سفیہ نہیں، انصاف والا ہے، ظالم نہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو بھلائی کا فائدہ دے گی اور نہ مصیبت کو دفع کرے گی. یعنی یہ قیامت کے دن ان کے علم تھا، انہیں معلوم تھا، ان کے علم میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جاننے والا ہے، اور وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم فرمانے والا نہیں ہے بلکہ انصاف فرمانے والا ہے، وہ بے وقوف بھی نہیں ہے بلکہ حلیم ہے، سفیہ نہیں ہے بلکہ حلیم ہے. تو اب وہ یہ سمجھ گئے کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، ہمیں کچھ ذکر کرنے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی بات نہ تو بھلائی کا فائدہ دے گی اور نہ مصیبت کو دفع کرے، پس ادب خاموشی میں ہے، ادب اسی میں ہے کہ ہم خاموش رہیں اور معاملہ اللہ کے عدل کی طرف سپرد کر دینے میں ہے. لہٰذا انہوں نے عرض کر دیا کہ ہم کو علم نہیں، یہ عرض کر دیا اس طور پر کہ ہم کو علم نہیں. بیضاوی میں یہی آیت، اسی آیت کے تحت یہ معنی ذکر کیا گیا کہ کہا گیا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو تیرے علم کے مقابل علم نہیں.
تیرے علم کے مقابلے میں کچھ علم نہیں۔ روح البیان اسی آیت کے تحت ہے کہ یہ جواب قیامت کے بعض موقعوں میں ہوگا، یعنی ایک ایسا موقع آئے گا یا بعض ایسے موقع آئیں گے کہ اس وقت یہ جواب ہوگا، لا علم لنا۔ انبیاء کرام یہ جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، اور اس کے بعد مطمئن ہوں گے، یعنی اطمینان سے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس لیے وہ مطمئن ہوں گے، تو اپنی قوم پر گواہی دیں گے کہ ہم نے رسالت کی تبلیغ فرما دی اور ہماری قوم نے کیا جواب دیا۔ یعنی بعد میں پھر خود ہی وہ یہ تمام باتیں ذکر کریں گے کہ ہم نے تو تبلیغ کی، ہم نے تو بات پہنچائی، اور وہ لوگ نہ مانے یا کچھ ہی لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو یہ سب باتیں جو انبیاء کرام بعد میں ذکر کریں گے تو یہ بھی تو غیب کی ہی بات ہے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، اور بعد میں اطمینان ہونے کے بعد وہ ذکر کریں گے کہ ہم نے یہ سب پہنچایا اور وہ لوگ عمل نہیں کیے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ سب بھی تو غیب کی ہی باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پورے مکمل طور پر، کامل طور پر غیب کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے علم کی نفی فرمائی تو وہ اس طور پر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل، اللہ کے علم کے مقابل ہمیں کچھ بھی علم نہیں، یہ مطلب۔ تو یہ خلاصے کے طور پر یہ جواب ہو گیا۔ 8ویں آیت قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں نہیں جانتا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو اب اس سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو اپنی خبر تھی نہ کسی اور کی کہ قیامت میں ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا، تم سے کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا ہوگا، یہ کچھ مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں، 2 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس آیت میں درایت کی نفی ہے نہ کہ علم کی، درایت کی نفی ہے نہ کہ علم کی۔ درایت کہتے ہیں یعنی اپنی طرف سے قیاس کرنا اور اٹکل پچھو سے جو ہے کوئی بات بتا دینا، یہ ہے درایت۔ تو یہاں پر اس آیت میں درایت کی نفی ہے نہ کہ علم کی۔ درایت اٹکل اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں، یعنی میں بغیر وحی اپنے قیاس سے یہ امور نہیں جانتا بلکہ وحی سے جانتا ہوں، وحی الہی کے ذریعے سے جانتا ہوں، بغیر وحی کے اپنی اٹکل پچو سے اور قیاس سے نہیں جانتا۔ ایک تو یہ تفسیر کی گئی، مفسرین نے یہ معنی بتایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بتانے سے پہلے کی ہے، لہٰذا یہ منسوخ ہے۔ یعنی بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضور کو معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب حضور کو علم عطا کیا گیا، قیامت کے بارے میں بھی تمام چیزوں کے بارے میں جب علم عطا کیا گیا تو اب یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ آیت کا حکم، اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تفسیر ساوی میں ہے اسی آیت کے تحت کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی نے ان کو قرآن میں بتا دیا کہ ان سے اور مومنین سے اور کافروں سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا، یہ سب بتا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ آیت کریمہ جو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا، تو یہ اس سے پہلے کی۔ اور حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے، ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے نا، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کافروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ احادیث صحیحہ، احادیث کثیرہ، احادیث کریمہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ بارہا اس طرح سے فرمایا کہ فلاں جو ہے جہنم میں ہے،
فلاں جنت میں ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، تو یہ سب چیزیں یہ حضور فرما رہے ہیں. تو اب اگر ہم نہ مانے، یعنی یہ توجیہ نہ کریں اس آیت کی، تو پھر حضور کا فرمان یہ جھوٹ ہو جائے گا معاذ اللہ. یعنی حضور جو فرما رہے ہیں کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جہنمی ہے، وہ عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، ایسے ہی اصحاب بدر انہیں جنت کی بشارت دی گئی، صلح حدیبیہ والے انہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور جو ہے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. تو یہ تمام باتیں، یہ چیزیں، یہ اقوال جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں اور صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، تب تو اس کو جھوٹ ماننا پڑے گا. معاذ اللہ کہ حضور نے جھوٹ کہا، تو ہم تو یہ جھوٹ مان نہیں سکتے. حضور کا قول ہے اور حضور کا فرمان یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمان. حضور کا فرمان وہی حکم رکھتا ہے جو کہ قرآن کا حکم ہے، وہی نص میں ویسا ہی ہے حضور کا فرمان. یہ یاد رکھیے گا. وہ تو بعد میں جو ہے وہ حدیث ضعیف اور موضوع اور یہ سب چیزیں وہ روایت کے اعتبار سے، روایت کرنے والے کمزور پڑ گئے، یا روایت کرنے والوں میں کوئی جھوٹا ہے، یا روایت کرنے والے میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے اس کو یاد نہیں رہتا، اس کو بھولنے کی بیماری ہے. اس وجہ سے یہ احادیث کریمہ میں جو ہے نا وہ الگ الگ قسمیں ہوئی کہ یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. ورنہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان وہ حق ہے، اس میں کسی طریقے کا ضعف یا کسی طریقے کی قوت، یہ کہ کوئی قوی ہو کوئی ضعیف ہو، یہ حضور کے فرمان میں نہیں بلکہ روایت کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے. تو حضور نے یہ جو سب چیزیں فرمائی، تو اب یہاں پر یہ توجیہ کرنی پڑے گی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے ظاہری، پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا. اور یہ آیت کریمہ اس سے پہلے کی ہے، یہ آیت کریمہ اس سے پہلے کی. تو وہی دیکھیے تفاسیر میں وہی ذکر ہو رہا ہے کہ ملا عبد الرحمن ابن محمد دمشقی رسالہ ناسخ و منسوخ میں فرماتے ہیں، بڑی تفصیلی بحث فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم نسخ بقولہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یہی جو ابھی میں نے پڑھی، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا جس وقت نازل ہوئی تو اس آیت سے یہ آیت منسوخ، اس آیت سے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اب ماننا پڑے گا نا، جب اس میں ہے، اس میں تو حضور ہی کیا بلکہ یہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب تمہارے واسطے سے تمہارے اگلے اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے. تو یہ باتیں بتانا کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے، یعنی وہ جنتی تو ہیں، معلوم ہو گیا نا. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، یعنی اس آیت کا حکم یا خبر منسوخ ہے. تفسیر خازن اسی آیت کے ماتحت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو خوش ہوئے، مشرکین جو ہے وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لات و عزا کی قسم، یہ وہ ان کے بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تو ان لوگوں نے قسم کھائی اپنے بتوں کی کہ لات و عزا کی قسم ہمارا اور حضور کا تو یکساں حال ہے، برابر ہے، یعنی ہم جیسے نہیں جانتے ویسے وہ بھی نہیں جانتے، یکساں حال ہے. تو ان کو ہم پر کوئی زیادتی نہیں، کوئی بزرگی نہیں، کسی طرح کی کوئی بزرگی نہیں. اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کر نہ کہتے ہوتے، یعنی اب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ان کی گڑھی ہوئی کتاب ہے،
ان کی طرف سے بنائی ہوئی یہ قرآن جو ہے یہ ان کی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، اور ان لوگوں نے دلیل میں یہ کہا کہ وہ اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کر نہ کہتے ہوتے تو ان کو بھیجنے والا خدا انہیں بتا دیتا کہ ان سے کیا معاملہ کرے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ مشرکین کرنے لگے، تو رب تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری لیغفر لک اللہ ما تقدم، یہ آیت اتاری۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو جان لیا، آپ کو تو معلوم ہو گیا، آپ نے جان لیا جو آپ کے ساتھ ہوگا، ہم سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ آیت اتری کہ داخل فرمائے گا اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنت میں، اور یہ آیت اتری کہ مسلمانوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ یہ حضرت انس اور قتادہ اور اکرمہ کا قول ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے ہی ہے جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی مغفرت کی خبر دی گئی، مغفرت کی خبر آپ کو حدیبیہ کے سال دی گئی، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی یہ والی کہ میں نہیں جانتا یہ والی آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم یا اس کی خبر منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ہے آیت کریمہ لا ادری، تو لا ادری کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں جانتا، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، لا ادری میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ لا ادری والی جو آیت کریمہ ہے یہ خبر ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی خبر دینا، کسی بات کی خبر دینا، بتانا کہ میں نہیں جانتا ہوں، یا میں ایسا کرتا ہوں، یا میں ایسا نہیں کرتا ہوں، یا فلاں ایسا کرتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ خبر۔ اور کوئی یہ کہے کہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، یعنی منسوخ جو ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، جیسے کہ ایک حکم آیا پہلے، پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر دوسرا حکم آیا، جیسے کہ بہت سی آیت کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں احکام منسوخ ہو گئے، احکام پہلے کچھ اور تھے، پھر اس کے بعد پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو ایسی بہت ساری آیات کریمہ ہیں، جیسے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر، ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 10 کافر بھی ہوں تب بھی جو ہے انہیں پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، یعنی ان کا مقابلہ کرنا، یعنی 10 گناہ بھی ہوں اگر سامنے تب بھی ان کا مقابلہ کرنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر ڈبل کا آ گیا کہ ایک کے مقابلے میں 2، تو یہ حکم منسوخ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے، یہ سوال کرے کہ یہ آیت کریمہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ تو حضور خود خبر دے رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، خبر منسوخ نہیں ہوتی ہے بلکہ حکم منسوخ ہوتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، تو اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سے علماء نسخ خبر جائز کہتے ہیں، یعنی بہت سے علماء کے نزدیک خبر کا بھی منسوخ ہونا یہ جائز ہے، جیسے کہ وَإِن تُبْدُوا یہ والی آیت، لا یکلف اللہ نفسا، یہ جو ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ آیت جو ہے اس آیت کے ذریعے سے یہ آیت جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے منسوخ ہے، حالانکہ دونوں میں خبر ہے، حکم نہیں ہے بلکہ خبر ہے۔ ایسے ہی لا ادری والی جو آیت ہے ابھی جو چل رہی ہے جس کی بات، اس کو حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے منسوخ بتایا، یعنی یہ صحابہ کرام نے منسوخ مانا ہے۔ تفسیر کبیر اور در منصور ابو سعود میں دیکھ لیے۔ دوسری بات یہ، دوسرا جواب یہ کہ یہاں گویا فرمایا گیا ہے قل لا ادری، یہاں پر گویا کہ فرمایا گیا، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور بول کون رہا ہے؟ زبان کس کی ہے؟ حضور کی۔ تو حضور فرما رہے ہیں لا ادری، تو کس کے حکم پر فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر۔ تو یہاں ماننا پڑے گا قل لا ادری، یعنی اے محبوب آپ فرما دو کہ میں نہیں جانتا۔ تو قل کا حکم آ گیا نا، تو حکم منسوخ ہوتا ہے، حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قل لا ادری، قل امر ہے اور نسخ کا تعلق اسی سے ہے،
یعنی لفظ قل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم ابھی یہ فرماؤ، اور پھر بعد میں پھر جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب اب فرما دو کہ مجھے ہر چیز معلوم ہے۔ تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ قل سے ہے، نسخ کا تعلق۔ تیسرے یہ کہ بعض آیات صورت میں خبر اور معنی میں حکم ہے، یعنی دکھنے میں خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو یہ بھی اسی کے منزل میں درجے میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو کیا یہاں پہ کوئی حکم ہے کہ تم روزے رکھو؟ تم روزے رکھو حکم تو نہیں ہے نا، بلکہ خبر ہے، خبر دینا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم روزہ رکھو۔ تو بعض آیات کریمہ دکھنے میں ظاہری طور پر خبر ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے حقیقت میں کیا؟ حکم، جیسے کتب علیکم الصیام یا للہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر جو ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ تو یہ ایک خبر ہے، بیت اللہ کا حج ہے، لیکن یہاں پر حکم ہے کہ تم پر جو من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک جانے کے راستے کے اور وہاں تک پہنچنے کے اور جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ حج فرض ہے، یہ تو خبر ہوئی نا، حج فرض ہے، یہ کیا ہوئی؟ خبر، حکم نہیں ہوا، مگر اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ حکم، یعنی تم حج کرو، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ تو وغیرہ ان جیسی خبروں کا نسخ جائز ہے، کیونکہ یہ حکم کے مقابل، یہ حکم کے معنی میں۔ چوتھے یہ کہ یہ اعتراض اگر آپ کر رہے ہو، یعنی یہ اعتراض اگر آپ کرو گے کہ خبر جو ہے منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہوتا ہے، یہ اعتراض، تو یہ اعتراض ہم پر نہیں ہوگا بلکہ ان تفاسیر اور احادیث پر ہے جن سے نسخ ثابت ہے۔ اب یہ اعتراض جو تم کر رہے ہو وہ ان حدیثوں پر اعتراض کرنا ہو جائے گا، یا ان تفسیروں پر جو صحابہ کرام نے تفسیریں بیان کی ہے ان پر اعتراض کرنا ہوگا۔ اگر اس آیت کے مذکور بالا مطلب نہ بیان کیے جائیں تو صدہا سینکڑوں احادیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قیامت کے دن لواء الحمد ہمارے ہاتھ ہوگا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو حضور کا یہ فرمانا، بتائیے قیامت کی خبر بتانا ہے کہ نہیں؟ قیامت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ نہیں؟ حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ ایسے ہی حضور کا فرمانا کہ آدم و آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور آدم و آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، شفاعت کبریٰ ہم فرمائیں گے، ہمارا حوض ایسا ہوگا، اس کے برتن اس طرح کے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب فرمانا۔ تو بتائیے یہ قیامت کے بارے میں بتانا ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ مان لو کہ حضور کا وہ کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، تو پھر یہ حضور کا یہ سب فرمانا تو ماننا پڑے گا کہ وہ منسوخ۔ ایسے ہی ابو بکر جنتی ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، فاطمہ زہرا خاتونان جنت کی سردار ہیں۔ کسی کو فرمایا کہ تو جہنمی ہے، ایک شخص بہت اچھی طرح جہاد کر رہا ہے، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو حضور جانتے تھے، جبھی تو حضور جانتے ہیں۔ آخر کار اس نے خودکشی کی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، آخر میں وہ اس نے خودکشی کی۔ اگر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہ ہو تو اپنی اور دیگر حضرات کی یہ خبریں کس طرح سنا رہے؟ اپنی بھی اور ان دوسرے حضرات کی بارے میں خبر دے رہے ہیں، یہ کس طرح سنا رہے ہیں؟ وہ تو جس کے ایمان کی رجسٹری فرما دے وہ کامل مومن ہے، تو پھر حضور کے جاننے کا کیا علم؟ وہ تو جس کے بارے میں فرما دے تو وہ کامل مومن ہے۔ اس جگہ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر اختصاراً اسی پر فرماتے ہیں کہ میں کفایت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں درست سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ 9ویں آیت ہے
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، حضور سے خطاب ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے۔ اس آیت سے مخالفین دلیل یہ لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دربار میں آنے والے منافقوں کو نہ پہچانتے تھے، یعنی پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، پھر علم غیب کیسا؟ یعنی حضور کو علم غیب نہیں تھا تبھی تو نہیں جانتے تھے۔ مگر مفسرین نے اس آیت کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم ان کو بات کے طریقے سے پہچان لو، تم ان کو ضرور پہچان لوگے بات کرنے کے طریقے سے، لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے۔ یا یہ توجیہ ہے کہ بغیر ہمارے بتائے ان کو نہیں پہچانتے، ہمارے بتائے بغیر ان کو نہیں پہچانتے۔ اب دیکھیے چند تفاسیر ذکر کر دیتا ہوں اسی ان دو توجیہوں کے ضمن میں، کہ جمل میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ اگر تم کہو کہ حضور کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کیوں کی گئی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منافقین کے حال کو نہیں جانتے، یہ بات کیوں ذکر کی گئی قرآن پاک میں اس آیت میں؟ حالانکہ یہ آیت وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یعنی تم ضرور ان کو پہچان لوگے بات کرنے کے طریقے سے، اس آیت میں اس کے یعنی منافق کے جاننے کا ثبوت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے اتری ہے۔ نفی والی آیت یعنی جس میں نہ کہ نہیں جانتے، وہ پہلے وہ اتری، وہ نازل ہوئی، اور بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ضرور جانتے یا ضرور جان لو۔ اسی جمل میں اسی آیت کے تحت ہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، یہ آیت کے تحت یہ تفسیر ذکر ہے کہ اس آیت کے بعد کوئی بھی منافق حضور کی خدمت میں کلام نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، مگر حضور اس کو پہچان لیتے تھے اور اس کے فساد باطن اور نفاق پر دلیل پکڑتے تھے۔ یہ باطنی فساد کو بھی پہچان لیتے تھے اور نفاق پر دلیل پکڑتے تھے۔ تفسیر بیضاوی یہی آیت اسی آیت کے تحت ہے کہ آپ پر ان کا حال باوجود آپ کی کمال سمجھ اور سچی مردم شناسی کے مخفی رہ گیا، یعنی آپ بہترین سمجھ والے، حضور کی سمجھ کمال سمجھ ہے نا، یعنی عقل کو بھی جو ہے وہ ناز ہے کہ وہ حضور کی عقل ہے نا، تو یہ کمال سمجھ اور سچی مردم شناسی، یعنی لوگوں کو پہچاننا، حق صحیح طور پر پہچاننا، تو یہ تو حضور کا خاصہ تھا، پھر یہ مخفی رہ گیا۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اندازے سے پتہ لگانے کی نفی ہے، اندازے سے قیاس کرتے ہوئے پتہ لگانے کی نفی ہے، یعنی اگر حضور اپنی طرف سے اندازہ لگاتے تو ضرور پتہ کر لیتے یا نہیں کرتے، تو یہاں پہ نفی جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اندازے سے آپ نہیں جانتے بلکہ ہمارے بتائے سے جانتے۔ اگر اس آیت کی یہ توجیہ نہ کی جائیں تو ان احادیث کی مخالفت ہوگی جن سے ثابت ہے کہ حضور منافقوں کو پہچانتے تھے مگر پردہ پوشی سے کام لیتے تھے۔ حضور جانتے تھے لیکن پردہ پوشی سے کام لیتے تھے، یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ تو عینی جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221 میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا تو فرمایا کہ اے فلاں نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ ان میں سے بعض سے آدمیوں کو جو ہے وہ رسوا کر کے نکال دیا، مسجد سے رسوا کر کے حضور نے نکالا۔ تو اب حضور جانتے تھے جبھی تو نکالا کہ کون منافق ہے اور کون صحیح ہے۔ شرح شفا ملا علی قاری جلد اول صفحہ نمبر 241 میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ منافقین مرد 300 تھے اور عورتیں 170۔
تو حضور نے سب کو نکالا. تو ہم اس بات علم غیب میں ایک حدیث پیش کر چکے ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ ہم پر ہماری امت پیش کی گئی، لہٰذا ہم نے منافقوں اور کفار اور مومنوں کو پہچان لیا. اس پر منافقین نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت اس کے جواب کے لیے آئی. تو ان سب دلائل میں مطابقت کرنے کے لیے یہ توجیہ کرنا ضروری ہے نیز یہ کلام اظہار غضب کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور جواب ہے، بہت اچھا جواب، کہ اس طرح کا کلام جو ہوتا ہے نا کہ محبوب تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، تم نہیں پہچانتے ہم پہچانتے، یہ اظہار غضب کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی ہمارا دوست ہے تو اب کسی دوست کا کوئی دشمن ہو، اب وہ سامنے آ گیا، حالانکہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پیٹھ پیچھے میری برائی کرتا ہے، لیکن وہ خاموش ہے، اس سے مل رہا ہے. لیکن اب میرا دوست ہے، اب مجھ کو جو ہے وہ غصہ آ رہا ہے، تو اب میں یہ کہوں کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کیسا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے. لیکن پھر بھی اگر میں یہ کہوں یہ اظہار غضب ہوا کہ ارے نہیں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرماتے ہیں نیز یہ کلام اظہار غضب کے لیے ہوتا ہے. اگر بچے کو باپ مارنے لگے اور کوئی باپ سے بچائے، کوئی بچے کو بچائے باپ سے کہ مت مارو، باپ سے بچائے، تو وہ کہتا ہے کہ اس خبیث کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، ہے نا، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو اس سے علم کی نفی نہیں ہے کہ تم خود جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، ہے نا، تم بھی اس کو جانتے ہو، ہے نا، لیکن میں مار رہا ہوں تو یہاں پر مجھے اس پر تنبیہ کرنے دو، مجھے روکو مت. تو یہاں پر یہ اظہار غضب کے لیے رب تبارک و تعالی نے ایسا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو یہ جو ہے چند آیات کریمہ پیش کی گئی جو مخالفین کی جانب سے پیش کی جاتی ہیں ان کے دلائل میں. تو اس کا جواب جو ہے تشفی بخش جواب دیا گیا. انشاءاللہ آئندہ بھی چند آیات کریمہ اور اس کے مفاہیم اور جو مخالفین کی طرف سے جو معنی بیان کیا جاتا ہے اس کا جواب انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور صحیح طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کا عامل بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی مجلس میں ہمیشہ بیٹھنے اور عاشقان رسول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گستاخان رسول سے دور و نفور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا